اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، دا اسلامک وارئرز چینل میں خوش آمدید۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں سیدنا خالد سیف اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارنامے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ مسلمانوں کے لیے ایک شجر طوبہ تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے فوجی قائد، فرمانروا، منصف، معلم، ہادی، دوست، رہنما، غمگسار، ہمدرد، شفیق، سرپرست، سب کچھ تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے جب بھی کسی کو کوئی مشکل پیش آئی، وہ فوراً خدمت اقدس میں حاضر ہو کر اپنے حالات بیان کرتا اور سکون قلب کی دولت سے مالا مال واپس لوٹتا۔ مگر اچانک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا سے عالم عقبہ کو تشریف فرمائی نے ان سے گویا سب کچھ چھین لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے آخری دنوں میں اپنے محبوب ساتھی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جگہ نماز پڑھانے کا ارشاد فرما کر اس بات کا اظہار کر دیا تھا کہ میرے بعد مسلمانوں کے معاملات کی سربراہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر آنن فانن تمام جزیرہ نماء عرب میں پھیل گئی۔ مکہ، مدینہ اور طائف کے علاوہ پوری اسلامی مملکت میں فتنہ ارتاد پھوٹ نکلا۔ ایک طرف قزاع مدعیان نبوت، دوسری طرف مانعین زکوٰۃ اور تیسری طرف ان نو مسلم کم علم لوگوں کا تذبذب جو صرف سیاسی مسائل کی بنا پر مشرف باسلام ہوئے تھے، اور اس پر مزید یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری ایام میں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لشکر کی قیادت سپرد کر کے عازم موت ہونے کا ارشاد فرما چکے تھے۔ مدینہ میں ہر چہار اطراف سے بڑی مایوس کن خبریں پہنچ رہی تھیں، یہاں تک کہ مدینہ سے شمال مشرق کی طرف 70 میل کے فاصلے پر برق کے مقام پر مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے مرتدین کا ایک بہت بڑا اجتماع ہوا، اور مدینہ سے 24 میل مشرق کی طرف ذوالقصیٰ کے مقام پر دوسرا اجتماع ہوا۔ پھر یہ اطلاعات پہنچی کہ طلحہ بن خولید، مسلمہ بن حبیب اور سجہ بنت الحارث نے نبوت کا دعویٰ کر کے اپنے پاس بڑے بڑے لشکر فراہم کر لیے ہیں۔ ان حالات سے اکثر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان تھے۔ ان میں سے اکثر نے فیصلہ کر کے ایک وفد مرتب کیا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کیا جائے کہ ایسے نازک وقت میں اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کو مدینہ میں روک لیا جائے۔ وفد کا پیغام لے کر سیدنا فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے اور نہایت مدبرانہ انداز میں وفد کی ترجمانی کے فرائض ادا کیے۔ خلیفہ رسول خاموشی اور سکون سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استدلال سنتے رہے، اور جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہوئے تو خلیفہ رسول نے گرجتی ہوئی آواز میں کہا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کان کھول کر سن لو، میں اس لشکر کا جھنڈا کھولنے کے لیے تیار نہیں جسے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند کیا تھا۔ میں مانعین زکوٰۃ سے اس وقت تک جہاد جاری رکھوں گا جب تک اونٹ کی وہ رسی بھی وصول نہ کر لوں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بیت المال میں جمع ہوتی تھی۔ فاروق اعظم یہ سن کر ان لوگوں کے پاس پہنچے جنہوں نے انہیں بھیجا تھا اور بڑے غصے کے انداز میں کہا، تم نے خام خواہ مجھے وہاں بھیج کر شرمندہ کیا ہے۔ یہ کسے معلوم تھا کہ بظاہر جو شخص عمر کے 60 سال گزار چکا ہے، نازک اندام، چھوٹے قد اور دبلے پتلے جسم کا زرد رو آدمی ہے، جس کی نازک آنکھیں اس کی پتلی بھووں کے نیچے اندر کو دھسی ہوئی ہیں، جو بڑھاپے کی وجہ سے خمیدہ کمر ہو چکا ہے، اس کے بڑھاپے کے آثار میں اضافہ ہو چکا ہے، نرم دل، نرم مزاج اور نہایت رفیق القلب ہے، جس کی آنکھوں میں آسانی سے آنسو بھر آتے ہیں، وہ یوں ایک سنگ خارا کی چٹان اور لوہے کی لاٹ ثابت ہوگا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانگی کا حکم دیا۔ آخر اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رخصت کرتے وقت کہا، اگر تم اجازت دو تو میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورے کے لیے اپنے پاس روک لوں۔ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی اس بات پر بڑی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے سیدنا فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دے دی۔ ذوالقصیٰ کے مرتدین کا خاتمہ حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھوں ہوا۔
ذوالقصیٰ کے مرتدین نے اپنا وفد حضرت ابوبکر صدیق کے پاس بھیجا۔ مرتدین کا خیال تھا خلیفہ رسول ہماری شرائط مان لیں گے، مگر آپ نے انہیں بڑی سختی سے دھتکار دیا اور خود آگے بڑھ کر ذوالقصیٰ میں جمع مرتدین پر حملہ کر دیا اور انہیں مار بھگایا۔ یہ واقعہ 30 جولائی 632 عیسوی 8 جمادی الاول 11 ہجری کا ہے۔ نعمان بن مکرن کو وہاں کا انتظام سپرد کر کے خلیفہ رسول واپس ہوئے۔ لشکر اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اگست میں مدینہ پہنچ گیا اور ارتد کا پہلا فتنہ ختم ہو گیا۔ ابرق کے مرتدین کا خاتمہ حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھوں ہوا۔ ذوالقصیٰ کی فتح کے بعد خلیفہ رسول بن نفیس مرتدین کے دوسرے اجتماع اڈے ابرق کی طرف بڑھے۔ ذوالقصیٰ سے بھاگنے والے بھی اس مقام پر جمع ہو گئے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے خلیفہ رسول کے ہاتھوں مسلمانوں کو فتح یابی سے ہمکنار فرمایا۔ اب بزاخہ میں مدی باطل، طلیحہ بطاح میں مالک بن نویرہ اور یمامہ میں مسلمہ قذاب سے نپٹنا تھا۔ اس وقت خلیفہ رسول صدیق اکبر کی ذات عالم اسلام کے لیے گویا بحر انحراف میں ایک جزیرہ ایمان، ابلیسانہ یلغار کے سامنے ایک چمنستان سکون، کفر و عصیان کی شب تاریک میں شمع فروزاں کی مانند تھی۔ مورخ حیران ہے کہ اس نحیف و نزار انسان سے یہ سب کچھ کیسے سرزد ہوا۔ اب آپ نے 11 جیوش مختلف سالاروں کے تحت مختلف علاقوں کی طرف روانہ کیے اور ہر جیش کا جھنڈا الگ تھا۔ جیش سیف اللہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں طلیہ کی سرکوبی کے لیے بزاخہ کی طرف روانہ کیا اور فرمایا کہ طلیحہ سے نپٹنے کے بعد مالک بن نویرہ حاکم بطاح کی سرکوبی کریں۔ سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمہ کی سرکوبی کے لیے مامور فرمایا۔ سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تبوک دون تال جندل کی طرف روانہ کیا۔ سیدنا شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمک پر مامور فرمایا۔ سیدنا خالد بن سعید اموی کو شامی سرحدات کی طرف بھیجا۔ سیدنا ظریفہ بن حاجز کو حوازن اور بنو سلیم کے مرتدین کی سرکوبی پر مامور فرمایا۔ سیدنا علا بن الحضرہ کو بحرین، سیدنا حذیفہ بن محسن کو عمان، سیدنا ارفجا بن حرثمہ کو مہرہ، سیدنا مہاجرین ابی امیہ یمن اور حضرموت، سیدنا سویدن بن مکرن کو شمالی یمن کے مرتدین کی سرکوبی کے لیے روانہ فرمایا۔ طلیہ سے جنگ۔ جو ہی جیوش کی تشکیل ہوئی، سیدنا خالد سیف اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جیش کو لے کر طلیہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ طلیہ نے اپنے عناد کا پہلا مظاہرہ جنگ احد کے بعد کیا تھا۔ اس نے ایک لشکر جمع کر کے مدینہ پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ دوبارہ جنگ خندق میں کفار کا ساتھ دیا۔ تیسری بار جنگ خیبر کے موقع پر یہودیوں کا ساتھ دیا۔ وفود کے سال وہ بظاہر مسلمان ہو گیا، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سن کر خود نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اس کے مریدوں میں اضافہ شروع ہو گیا۔ غطفان، طے، حوازن، بنو سلیم کے قبائل نے اس کا ساتھ دیا۔ جب بزاخہ میں طلیہ کی سرگرمیاں پورے عروج پر تھیں، جب خالد سیف اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالقصیٰ سے روانہ ہوئے تو طلیہ پوری طرح جنگ کے لیے تیار تھا۔ سیدنا خالد سیف اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے قبیلہ طے کی طرف توجہ کی۔ عدس بن حاتم نے ان کا ساتھ دیا۔ جب بزاخہ ایک منزل رہ گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 آدمیوں کو دیکھ بھال کے لیے آگے بھیجا۔ ان کی مد بھیڑ طلیہ کے بھائی حبال سے ہوئی، جو ان کے ہاتھوں واصلِ بجہنم ہوا۔ بھائی کی موت کی خبر سن کر طلیہ آگ بگولا ہو گیا۔ طلیہ اپنے دوسرے بھائی سلمہ کے ساتھ آگے بڑھا اور 2 مسلمان مجاہد، جن میں سے ایک کا نام عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، شہید ہو گئے۔ مسلمانوں کو ان کی شہادت کی اطلاع ملی تو انہیں سخت صدمہ ہوا۔ سیدنا خالد سیف اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور ایک کھلے میدان میں لشکر کو ترتیب دیا۔ سیدنا خالد سیف اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6000 کے لشکر کے ساتھ طلیہ کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ یہ ستمبر 632 جمادی الاول 11 ہجری کا واقعہ ہے۔ سیدنا خالد سیف اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جیش کے آگے رہ کر اپنے لشکر کی قیادت خود کی۔
مدعی باطل اپنے سر پر امامہ باندھے، کاندھوں پر چوغا ڈالے، اپنے لشکر کے عقب میں ایک خیمے میں بیٹھ گیا اور ایسا انداز اختیار کیا کہ گویا اس پر وحی نازل ہو رہی ہے۔ تو نعوذ باللہ، سیدنا خالد سیف اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلا توقف طلحہ کے اگلے مورچوں پر حملہ کر دیا۔ بنو فرازہ نے مقابلہ کیا لیکن پھر بھاگ نکلے۔ ہزیمت کے آثار دیکھ کر اینیا اپنا گھوڑا بھگا کر طلحہ کے پاس پہنچا اور پوچھا، کیا کوئی وحی نازل ہوئی ہے؟ جواب ملا، ابھی نہیں۔ اسی دوران سیدنا خالد سیف اللہ طلحہ کے قلب لشکر تک پہنچ گئے۔ اینیا نے دوبارہ طلحہ کے پاس پہنچ کر دریافت کیا۔ اب کہ طلحہ نے جواب دیا، تمہارے پاس بالکل اسی کی جیسی اور آج کا دن ایسا ہے جس سے تم کبھی نہیں بھول سکو گے۔ اینیا یہ سن کر بنو فرازہ کے پاس پہنچا اور چلا کر کہا، یہ شخص جھوٹا ہے، اپنی جانیں بچاؤ۔ یہ سنتے ہی بنو فرازہ بھاگ نکلے۔ میدان سیدنا خالد سیف اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں رہا۔ چند بھگوڑے طلحہ کے پاس پہنچے۔ اس نے کہا، بھاگ نکلو اور اپنے بال بچوں کو بچاؤ۔ طلحہ نے اپنی بیوی کو اونٹنی پر بٹھایا اور خود گھوڑے پر سوار ہو کر بھاگ نکلا اور شام میں پہنچ کر قبیلہ کلب کے ساتھ سکونت اختیار کر لی۔ جب اس نے سنا کہ قبیلہ بنو اسد کے لوگ دوبارہ مسلمان ہو گئے ہیں تو وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ حج کے لیے مکہ پہنچا، مگر خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ فرمائی۔ چند سال بعد مدینہ منورہ میں خلیفہ دوم سیدنا فاروق اعظم کی خدمت میں حاضر ہوا، مگر آپ کو سیدنا عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی کی شہادت کا بڑا صدمہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ فرمائی۔ طلحہ بڑا لسان حاضر جواب اور چرب زبان تھا۔ اس نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی بڑی کوشش کی۔ آخر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اور مکار، تیری غیب دانی کا کیا ہوا؟ اس نے فی البدیہہ جواب دیا، وہ تو دھونکنی کی ایک پھونک تھی۔ عراق پر تیسری چڑھائی کے وقت طلحہ نے اپنی شجاعت اور فن حرب کے حیرت انگیز کارنامے انجام دیے۔ قادسیہ کی جنگ میں بڑی بہادری سے لڑا اور نہاون کی جنگ میں بڑی شجاعت سے لڑتا ہوا شہید ہوا۔ طلحہ کے بھاگ نکلنے کے بعد سیدنا خالد سیف اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گرد و نواح کے قبائل کی تسخیر کے لیے اپنی فوجوں کے مختلف دستے روانہ کیے۔ اینیا کے تعاقب میں خود روانہ ہوئے۔ وہ ابھی 60 میل کے فاصلے طے کر کے غمرہ تک پہنچا تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے جا لیا۔ اینیا نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، متعدد مرتدین مارے گئے اور خود گرفتار ہو گیا۔ قبیلہ غطفان کے سردار کا بیٹا ایک معمولی قیدی کی حیثیت میں مدینہ لایا گیا۔ مدینہ کے نوجوانوں نے اس کی بری درگت بنائی، جس پر وہ نہایت دردناک الفاظ میں چلا اٹھا۔ اس کا مقدمہ خلیفہ رسول سیدنا صدیق اکبر کے حضور میں پیش ہوا۔ آپ نے اسے معاف کر دیا۔ اس نے صدق کے دل سے اسلام قبول کر کے باقی زندگی امن و امان میں بسر کی۔ غمرہ کی جنگ کے بعد سیدنا خالد سیف اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقرہ کی طرف روانہ ہوئے، جہاں ایک مغرور تبع عمرو بن العزا المعروف ابو شجرہ نامی سردار کی قیادت میں بنو سلیم کے بعض کنبے جمع تھے۔ بنو سلیم کے کچھ لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں حنین اور طائف کے معرکوں میں حصہ لے چکے تھے، مگر ارتاد کے بعد وہ کسی قسم کے رحم کے مستحق نہ تھے۔ انہوں نے ڈٹ کر اسلامی فوج کا مقابلہ کیا، مگر سیدنا خالد سیف اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شمشیر خار شگاف کے سامنے نہ ٹھہر سکے۔ ابو شجرہ کو قیدی بنا کر مدینہ بھیج دیا، جہاں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے معاف فرما دیا۔ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ خلیفہ دوم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں ابو شجرہ کی حالت پتلی ہو گئی۔ وہ مدینہ پہنچا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہچان کر کہا، اور بدبخت، تم وہی ابو شجرہ تو نہیں ہو جس نے مسلمانوں کے خلاف مرتد ہو کے جنگ لڑی تھی؟ اس نے اس بات میں جواب دیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہنٹر سے اس کے سر پر وار کیا۔ اس نے فریاد کرتے ہوئے اپنے اسلام لانے کا اعلان کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور ہنٹر جمایا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تیور دیکھ کر وہ بھاگ نکلا اور اونٹ پر سوار ہو کر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے زندگی بھر مدینہ کا رخ نہیں کیا۔ بزاخہ کی جنگ کے دوران بعض قبائل الگ رہ کر حالات کا جائزہ لیتے رہے۔
ان میں بنو سلیم، حوازن اور بنو عامر کے بعض کنبے شامل تھے۔ ان سب نے سیدنا خالد سیف اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام کا اقرار کیا۔ غائب ہونے والوں میں بعض دوسرے قبائل کے لوگ بھی تھے، مگر خلیفہ المومنین کا حکم تھا کہ جس کے ہاتھوں کوئی مسلمان قتل ہوا ہے اسے معاف نہ کیا جائے۔ سیدنا اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان فتوحات کی خبر پہنچی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا خالد سیف اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مبارکباد کا خط بھیجا اور آئندہ کامیابی کے لیے دعا کی۔ ظفر کا معرکہ، ام زمل سے جنگ۔ اس شاندار کامیابی کے بعد سیدنا خالد سیف اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظفر کی طرف بڑھے، جہاں سلمہ عرف ام زمل عینیہ کی چچیری بہن نے اپنے گرد مرتدین اور مشرکین کا بہت بڑا لشکر جمع کر رکھا تھا۔ ام زمل کا باپ مالک قبیلہ غطفان کا سردار تھا۔ ام زمل کی ماں ام کرفا بھی ایک جانباز قسم کی بلند مرتبہ عورت تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ام کرفا نے مسلمانوں کے خلاف جنگ کی اور قتل ہو گئی، اور اس کی بیٹی سلمہ عرف ام زمل کو گرفتار کر کے مسلمانوں نے مدینے بھیج دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک خادمہ کے طور پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے حجرہ مبارک میں تشریف لائے تو ام زمل کو دیکھ کر فرمایا، تم میں سے کون حوائب کے کتے بھنکوائے گا؟ کچھ عرصے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سخاوت کے وہبی ملکہ کے تحت ام زمل کو آزاد فرما دیا اور وہ اپنی قوم میں واپس چلی گئی۔ ام زمل کو اپنے قبیلے کے لوگوں نے دیکھا تو انہیں ام کرفا یاد آ گئی اور انہوں نے ام زمل کو اپنا سردار تسلیم کر لیا۔ ام زمل سلمہ نے اپنی قوم کو بغاوت پر اکسایا اور تھوڑے عرصے میں اس کے گرد متعدد قبائل کے شکست خوردہ لوگوں کا ایک عظیم گروہ اکٹھا ہو گیا۔ سیدنا خالد سیف اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام زمل کی سرکوبی کے لیے ظفر کے مقام کی طرف بڑھے۔ ام زمل اس مقام پر بہت بڑا لشکر فراہم کر کے مقابلے کے لیے تیار تھی۔ سیدنا خالد سیف اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جہاں بین نظروں نے دیکھ لیا کہ جب تک ام زمل قلب لشکر میں موجود ہے کامیابی کا امکان بہت مشکل ہے۔ سیدنا خالد سیف اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر ام زمل کے لشکر پر حملہ کر دیا، لیکن یہ معرکہ بڑا سخت ثابت ہوا۔ ام زمل قلب لشکر میں ایک اونٹ پر سوار بڑی ثابت قدمی سے اپنی فوج کی قیادت کر رہی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پختہ عزم کے ساتھ قلب لشکر میں پہنچ کر ام زمل کے اونٹ کو گرا لیا۔ ام زمل قتل کر دی گئی۔ اس کے اونٹ کے گرد 100 لاشیں بکھری ہوئی تھیں۔ یہ جنگ اکتوبر 632 مطابق رجب 11 ہجری میں لڑی گئی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے، اور ہمارے چینل دی اسلامک واریئرز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔